لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. حضرات، یہ ایک بہت ہی مبارک محفل ہے. یہ اللہ کے اس نبی جس کو امام الانبیاء کہا گیا، جس کو سید الثقلین کہتے ہیں، رحمت للعالمین جن کو کہا گیا، ان رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میری سنت ہے. اس سنت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جب تمہارے اندر استطاعت ہو جائے، جب تمہارے اندر طاقت ہو جائے بیوی کو کھلانے کی، بیوی کو پلانے کی، بیوی کے خرچے اٹھانے کی اور اس کا پرسنل حق ادا کرنے کی. البات کا جو حدیث پاک میں الفاظ آیا ہے من استطاع منکم البات، البات میں یہ ساری چیزیں، بیوی کی جتنی ضرورتیں ہیں ساری چیزیں شوہر کے اوپر ہوتی ہے. اگر ایک انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ بیوی کے خرچے اٹھا سکتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتزوج، تو وہ شادی کر لے. فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسان غلط کاموں سے بچ جائے گا، اس کی نظروں کی حفاظت ہو جائے گی، اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اور میں اور بڑھ کر کے بول دوں تو اس کی زبان کی بھی حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ یہ ماڈرن زمانہ ہے، لیٹسٹ زمانہ ہے. اس دور میں 90 یا 95% لڑکوں کا افیئر ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، اور وہ فون پر یا ایسے ہی مل کر کے باتیں کرتے ہیں. یہ جائز طریقہ نہیں ہے. غیر محرم سے کھڑے ہو کر کے مل کر کے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزیں کون سی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی چیز جو اپنی زبان کی ضمانت دے دے، زبان سے غلط استعمال نہ کرے. ظاہر سی بات ہے آپ شادی نہیں کر رہے ہو اور آپ لڑکیوں سے بات کر رہے ہو، جس سے جو آپ کا غیر محرم ہے، جو جس سے آپ کو بات کرنا نہیں چاہیے اس سے آپ بات کر رہے ہو، تو یہ چیز زبان کا غلط استعمال کرنے میں شامل ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کی ضمانت دے دے، زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، گالی نہ دے، غیر محرم اور دوسری لڑکیوں سے بات چیت نہ کرے، اور دوسری چیز اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اتنی بڑی فضیلت ہے جو شخص زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت. اور اس کی حفاظت کب ہوگی؟ ایک انسان جب نکاح کر لے گا تو اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور نظروں کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور وہ چاہے تو زبان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ زبان صرف شادی تک محدود نہیں ہے، بلکہ شادی کے بعد بیوی کو بھی نہ تکلیف دیا جائے، پڑوسیوں کو بھی تکلیف سے اپنی زبان سے بچایا جائے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے. میرے بھائیو، ہم عام طور سے جمعے کے خطبے میں یا ایسے اجلاس میں علماء سے سنتے ہیں قرآن کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یار مولانا لوگ بول کر کے چلے جاتے ہیں اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنی ضروریات کب پورا کریں؟ دن رات نماز ہی پڑھتے رہیں، دن رات روزے ہی رکھتے رہیں؟ تو میرے بھائیو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی یہ غلط سوچ ہے. ہم نے عبادت کو نماز تک، روزے تک،
زکات تک حج تک محدود کر دیا ہے. جب مولانا نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دن بھر نماز ہی پڑھتے رہو، روزے ہی رکھتے رہو، اب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت ہی کرتے رہو. یہ آپ کی غلط وچار دھارا ہے، آپ کا غلط سوچ ہے. ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، نئی نویلی دلہن اس کے گھر آتی ہے، اپنے بیوی سے وہ ملتا ہے، اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اور اپنے بیوی سے ہم بستر ہونے سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی بیوی سے ملنے پر، اپنی بیوی سے مجامعت کرنے پر، اپنی بیوی سے ملاقات کرنے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اس کو یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی ہماری تو یہ ضرورت ہے، نیچرل چیز ہے کہ ہم اپنی بیوی یا عورت کی مرد کی خواہش ہوتی ہے، مردوں کو عورت کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ تو ہماری خواہش کی چیز ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے ملیں اور لطف اندوز ہوں، تو یہ تو ہماری خواہش ہے، اس پر ہمیں ثواب ملے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، ایک انسان اگر اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کے کسی غیر عورت کے پاس جو اس کی کچھ نہیں لگتی ہے، وہ غیر عورت کے پاس جا کر کے اپنی یہ خواہش پوری کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں پڑے گا؟ وہی صحابی جو مسئلہ پوچھ رہے تھے، کہا اللہ کے نبی اگر وہ اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس جا کر کے اپنی خواہش کو پوری کرے تو ضرور اس کو کیوں نہیں گناہ پڑے گا؟ وہ غلط عورت دوسرے عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے گا، اس کو گناہ پڑے گا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص غلط چیز کو چھوڑ کر کے وہ اپنے حلال بیوی کے پاس آئے اور حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ وہی صحابی کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، تو اگر وہ غلط کام چھوڑ کر کے اچھی جگہ آ رہا تو اس کو ثواب ملنا چاہیے. تو میرے بھائیو، یہ بھی ایک عبادت کا ایک حصہ ہے کہ اپنی بیوی سے ملا جائے، اپنے بیوی سے مل کر کے اچھی طریقے سے اس سے بات کیا جائے، محبت کے ساتھ اس سے رہا جائے، یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے. ایک انسان صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے ناشتہ وغیرہ کر کے صبح سویرے نکلتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے چند روپے کماتا ہے، محنت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کام کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی ایک عبادت ہے. یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، بیوی بچوں کے لیے کمانا. نماز پڑھ لینا ہی صرف عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ تو ہے، لیکن یہ کام بھی عبادت سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم نماز اور روزے کے بعد یہ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر بھی عبادت میں یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اب اگر اس آیت کو پڑھا جائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کتنا فٹ بیٹھتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت کر لی، اب اس کے بعد ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا ہم تو مقصد پورا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں مرنے کے بعد اگر ہم نے دنیا میں اس طریقے سے عبادت کی تو ہمیں وہ مقام ہمیں دوبارہ دے گا جہاں سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا تھا، یعنی جنت کو وہ ہمیں دوبارہ ضرور دے گا. میرے بھائیو، یہ شادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی، جو شخص اس سنت سے اعراض کرے، ختم کروں مختصر تو ٹھیک ہے میں ختم کرتا ہوں. تو یہ نکاح کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور جو شخص اس سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کی شادی وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رضوان احمد ابن معین الدین، یعنی آپ کے عقد میں رفا صدیقی بنت رد وسطا، آپ کو ان کو آپ کے عقد میں ایک گولڈ جس کی مجموعی قیمت 31,000 ہے، آپ کے عقد میں مع نان و نفقہ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے. کہ آپ کو قبول ہے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر. دعا کریے.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، رحم الراحمین ہے، تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ العالمین ابھی تیرے نبی کی ایک سنت ادا کی گئی ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما دے. اے اللہ العالمین اس میں تو خوب خیر و برکت بھر دے. اے اللہ العالمین تو خوب جانتا ہے کہ ہر انسان کو شادی کے بعد اولاد کی خواہش ہوتی ہے. اے اللہ العالمین انہیں تیری مرضی ہے، تو جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے. اے اللہ العالمین تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ ان کے ذریعے سے جو بھی بچہ پیدا ہو، بچہ ہو یا بچی، اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ العالمین انہیں قیامت تک ان کے دلوں میں تو محبت کو برقرار رکھ، قائم رکھ. اے اللہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.